بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئر ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو ایک تاریخ کی بہت بڑی حقیقت جو ہے اس سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سسپینس بھی ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں۔ تو آج جناب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان جو ہیں ان کے قتل کے اصل محرکات کیا تھے۔ جناب یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ 16 اکتوبر 1951 میں جناب ان کا مرڈر ہوتا ہے یا اسیسینیشن ہوتا ہے۔ یہ راولپنڈی کا اس وقت اس کو کمپنی باغ کہتے تھے، لیکن ان کے اسیسینیشن کے بعد اب اس کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ یہ راولپنڈی کے ہارٹ میں واقع ہے۔ اس وقت بھی یہ یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، اور انگریزوں نے اپنے جو آفیسرز ہیں ان کی سیر و تفریح کے لیے یہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تو جناب اب میں بتاتا ہوں جی کہ لیاقت علی خان جو ہیں ان کو کیوں قتل کیا گیا۔ جناب آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو بنا، اور یقیناً پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کو سب سے زیادہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ اس وقت وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس کو سب سے زیادہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ پنجاب میں تھا۔ پنجاب میں کیوں تھا کہ پنجاب میں ایک یونینسٹ گورنمنٹ تھی، اور وہ جو یونینسٹ گورنمنٹ تھی وہ یقیناً پنجاب کے جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈز، جاگیردار اور لینڈ اونرز تھے ان کی نمائندہ جماعت تھی، بلکہ وہ انہی کی جماعت تھی۔ یعنی کہ اس میں کوئی بھی اس وقت کی جو پنجاب کی جو پروونشل اسمبلی، اس میں کوئی بھی غریب شخص یا ورکر یا کوئی عام شخص جو ہے وہ ممبر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب پنجاب کی پارٹیشن کا ایشو ہوا تو بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ اتنی میجورٹی مل سکی کہ پنجاب جو ہے اس کی تقسیم ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس حکومت نے مختلف قسم کے جو رکاوٹیں ہیں وہ تقسیم کے راستے میں کھڑی کی، اور چونکہ دلی سے لاہور نزدیک تھا اور اس وقت کی یعنی کہ مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کو لاہور میں اسٹیبلش کیا جائے، لیکن اس کے لیے جو پنجاب کی یونینسٹ گورنمنٹ ہے جو کہ 14 اگست 1947 تک قائم رہی، اس نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے۔ مجبوراً پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کو پاکستان کا کیپٹل جو ہے بہت زیادہ دور یعنی کہ کراچی میں قائم کرنا پڑا۔ تو جناب فوری طور پر جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو چونکہ مسلم لیگ کا یہ ایجنڈا تھا کہ وہ مسلمانوں کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کرے گی، اور ایون 1945 میں جو پنجاب کی مسلم لیگ ہے اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جو یہ جائزہ لے کہ جو پنجاب کے یہ جو بیچارے مزارے ہیں، یعنی کہ یہ جو حاری ہیں جو زمینیں کاشت کرتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ اس کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی۔ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ ایک پنجاب کے ویسے تو جاگیردار ہی تھے، یہ وہاڑی کے رہنے والے تھے، تو وہ پاکستان مسلم لیگ میں اس وقت یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں اس وقت وہ بہت ایکٹیو تھے، اور ان کی سربراہی میں اس وقت وہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اور ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ کمیونسٹ تھے۔ تو یقیناً اگر وہ کمیونسٹ تھے تو پھر اگر جاگیردار بھی تھے تو پھر وہ جاگیرداری کا جو ایجنڈا ہے اس پر قائم نہیں تھے۔ تو جناب جب پاکستان بنا ہے تو ابتدائی مشکلات کے بعد جو ہے جو پہلے وزیر اعظم جو ہے لیاقت علی خان، انہوں نے فروری 1949 یعنی کہ فروری 1949 میں
ایک ایگریرین کمیٹی کے نام سے کمیٹی قائم کی، اور مسلم لیگ کا اس وقت جو کونسل تھا اس کا 19، 20 اور 21 فروری 1949 میں ایک اجلاس ہوا جس میں وہ ایگریرین کمیٹی قائم کی گئی۔ ایگریرین مین ایگریکلچر ریفارمز یا لینڈ ریفارم یا زرعی ریفارمز کمیٹی ہے، جس کے اس وقت 5 ممبران تھے۔ اب میں آپ کو ان ممبرانز کے نام بھی بتا دیتا ہوں کہ ان میں جو پہلے تھے میاں ممتاز دولتانہ صاحب تھے، ان کا پنجاب سے تعلق تھا۔ بیگم شاہ نواز تھی، وہ بھی پنجاب سے تھی۔ خان عبد القیوم خان صاحب تھے، یہ سرحد سے تھے۔ قاضی محمد عیسیٰ صاحب یہ بلوچستان سے تھے، اور حاجی اکبر علی شاہ یہ سندھ تھے۔ یہ 5 ممبر کمیٹی تھی جس کے سربراہ جو ہے یہ ممتاز دولتانہ صاحب تھے۔ اس کمیٹی نے جو مسلم لیگ کی کونسل ہے اس کے مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا، اور اس کمیٹی کو ویسے بھی 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا، اور اس کمیٹی نے 11 جولائی 1949 کو اپنی ایگریکلچر ریفارمز کے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ اب یہ جو رپورٹ تھی اس میں بڑی ڈراسٹک قسم کی اصلاحات جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی، اور اس کے بعد جب مسلم لیگ کی کونسل کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے تو اس میں لیاقت علی خان کو جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں انہوں نے فوری طور پر جو صوبائی حکومتیں تھیں ان کو یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر یہ جو اصلاحات ہیں ان کو نافذ کریں، اور یہ جو بڑے جاگیردار ہیں، بڑے لینڈ ہولڈر ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس پر ایسٹ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، دیکھیں اس وقت تک 1 یونٹ نہیں بنا تھا۔ یہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس میں ریاستیں بھی موجود تھیں اور صوبے بھی موجود تھے، تو ایسٹ پاکستان میں چونکہ ایک ہی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ نے فوری طور پر وہاں پر ایک ٹیننسی ایکٹ بنایا، وہ غالباً 1950 کا تھا، تو جس کے تحت پنجاب یعنی کہ ایسٹ پاکستان سے جاگیرداری نظام جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن جناب یہاں پر یہ جو ہمارا اس وقت کے صوبے ہیں ان میں پنجاب سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی، سندھ سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی، کیونکہ انہی 2 صوبوں میں بڑے جاگیردار موجود تھے۔ ایون اسلام کا نام بھی استعمال کیا گیا، اس کے خلاف باقاعدہ طور پر تحریکیں چلی، باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کیے گئے، اسمبلیوں میں بہت زیادہ اپوزیشن ہوئی، ایون یہاں تک جھگڑا کھڑا کر دیا گیا کہ کیا یہ جو لینڈ ریفارمز ہیں یہ وفاقی یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ کرے گی یا صوبائی گورنمنٹس کریں گی، یعنی کہ صوبائی گورنمنٹس یہ کہتی جی کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ یہ کریں، اور سینٹرل گورنمنٹ کہتی جی کہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کریں۔ جناب اس سے اب چونکہ 1949 میں بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ بھی تیار ہو چکی تھی، جو کہ لیاقت علی خان جو ہے وہ اسمبلی میں پیش بھی کر چکے تھے، اور پاسبلٹی یہ تھی کہ فوری طور پر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن یعنی کہ دستور ہے وہ بھی بن جائے گا۔ تو بہرحال اب یہ یہاں کے جو جاگیردار یا مختلف جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اگر لیاقت علی خان وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پھر یقیناً فوری طور پر آئین بننے کے بعد انتخابات بھی ہوں گے، بلکہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ اپنی صوبائی جو مسلم لیگ کی آرگنائزیشنز تھی ان کو حکم دے چکے تھے کہ آپ جو صوبائی انتخابات ہیں ان کی تیاری کریں۔ تو اس صورت میں یہ جو صوبوں میں خاص طور پر جو پنجاب اور سندھ میں حکومتیں تھیں ان کو یہ خطرہ تھا کہ یقیناً جو مسلم لیگ کی حکومت ہے وہ زرعی ریفارمز کرے گی، اور نتیجتاً یہاں کا جو مکمل سٹرکچر ہے وہ بدل جائے گا، اور اس میں ایک بڑی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت برسر اقتدار آئے گی، اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو چلائے گی۔ اب جناب یہ ایک بہت بڑی تھریٹ تھی کن لوگوں کے لیے؟ جو پاکستان کے فیوڈلز تھے، میں اس وقت بات کر رہا ہوں آج کے پاکستان کی، کہ یعنی کہ جو پنجاب میں تھے، جو سندھ میں تھے،
جو صوبہ سرحد میں تھے یا بلوچستان میں تھے، اگرچہ بہاولپور اور خیرپور سٹیٹ جو ہے وہ بھی اس وقت الگ سے ریاستیں موجود تھی۔ اب جناب یہ ایشو شروع کر دیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اس سے پہلے کہ آئین بنے اور پھر مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی ان زرعی اصلاحات کو نافذ کرے، ان زرعی اصلاحات کا کام ختم ہونا چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہی ختم ہو سکتا تھا جب تک لیاقت علی خان کو راستے سے نہ ہٹایا جائے۔ اب جناب میں یہ نہیں کہتا، اور نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ جس شخص نے لیاقت علی خان کو قتل کیا تھا اس کی کوئی ان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ وہ بعد میں اس کو، جو ہماری ایجنسیز ہیں اس وقت کی، انہوں نے اس کو موقع پر ہی قتل کر دیا تھا، اور بیسیکلی وہ بھی ایک اس قتل کو چھپانے کی کوشش تھی۔ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے سٹیک ہولڈرز یا مفاد پرست عناصر ملوث تھے جو کہ اس وقت بہت زیادہ پاور رکھتے تھے۔ تو پھر جناب بالآخر ہوتا کیا ہے کہ جب 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان صاحب راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک بہت بڑے جلسے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے، ان کو خطاب کر رہے تھے، تو ان پر ڈائریکٹ فائر کیا جاتا ہے، اور ان فائرنگ کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اور جناب پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ جو ہے وہ بھی تتر بتر ہو جاتی ہے، اور لیاقت علی خان کا وہ جو ایگریرین ریفارمز یعنی کہ لینڈ ریفارمز اور زرعی اصلاحات کا جو ایجنڈا تھا، وہ بھی لیاقت علی خان کے قتل کے ساتھ، ان کی موت کے ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد پاکستان میں وہ ایگریکلچر ریفارمز کبھی نہیں لائی گئیں۔ تو پھر جناب اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیاقت علی خان جو ہیں ان کے قتل کے پیچھے، ان کی شہادت کے پیچھے یا ان کی موت کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے۔ تو میں واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جو فیوڈلز، اس وقت کے جو جاگیردار، اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے جو زمیندار تھے، بیسیکلی چونکہ وہ ان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے، تو لیاقت علی خان کی جو شہادت ہے، ان کو جو اس وقت کے جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے مینج کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کے اصل حقائق جو ہیں وہ انفولڈ نہیں ہو سکے۔ تو یقیناً چونکہ ان سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، تو پھر ایک ہی دشمنی باقی رہ جاتی ہے، اور وہ سیاسی دشمنی ہے۔ اور اس وقت کی ان کی جو سب سے بڑی سیاسی دشمنی تھی وہ انہی ایگریکلچر ریفارمز یعنی کہ یہ جو ایگریرین کمیٹی تھی اس کی سفارشات سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کے قتل کے اصل محرکات کیا تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔